السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم یہاں پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی اور یہ ہے اس کی جلد دوم اور جس کے مصنف ہیں الشیخ الصدوق اور ہماری یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 30۔ آئیے مل کر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا باب ہے حائض اور مستحاضہ کے احرام۔ حدیث نمبر ہے 2757۔ لکھا ہے کہ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء بنت امیس حجۃ الوداع میں مقام بیدا پر 26 ذی القعدہ کو محمد بن ابی بکر کی ولادت کی وجہ سے نفاس میں ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا، انہوں نے غسل کیا، بدن خشک کیا، احرام باندھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ لبیک کہتی ہوئی آگے بڑھیں اور جب لوگ مکہ پہنچے تو ابھی تک طاہر نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں نے منا سے بھی کوچ کیا، یہ بھی ہر موقف پر ساتھ رہیں۔ عرفات، اس کے بعد لکھا ہے جیم میم عین جمع اور جس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے مشعر الحرام گئیں، رمی الجمرات بھی کیا مگر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی۔ پھر جب لوگوں نے منا سے کوچ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے غسل کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی۔ اس طرح وہ ذی القعدہ کے بقیہ 4 دن، ذی الحج کے 10 دن اور ایام تشریق شین ر قاف کے 3 دن بیٹھی رہیں۔ اب اگلی حدیث ہے 2758۔ روایت کی گئی ہے درست سے دال رے سین تے درست یا درست سے اور انہوں نے اجلان عین جیم لام الف نون اجلان ابی صالح سے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عمرہ تمتع بجا لانے والی عورت مکے میں داخل ہوئی تو اسے حیض آنے شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے گی اور لوگوں کے ساتھ نکلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف بعد میں کرے گی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2759 نمبر ہے کہ معاویہ بن عمار نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت صفا و مروہ کے درمیان سعی میں مشغول تھی کہ اس کو حیض آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی سعی کو پورا کرے گی۔ نیز اس نے دریافت کیا کہ ایک عورت نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی سے قبل ہی اس کو حیض آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحیح کرے گی۔ اس کے بعد ہے اگلی حدیث کا نمبر ہے 2760 اور محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہم السلام میں سے کسی ایک سے دریافت کیا کہ ایک عورت جو حالت احرام میں ہے جب حیض سے پاک ہو تو وہ اپنا سر ختمی سے دھوئے، خیط توئے میم چھوٹی ختمی سے دھوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے صرف پانی کافی ہے۔
یہ سوال کیا گیا تھا نا، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اسے صرف پانی کافی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2761، اور جمیل نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حائضہ عورت یوم ترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ مکہ پہنچے تو وہ جس طرح ہے اسی طرح عرفات چلی جائے اور اس کو حج قرار دے، پھر ٹھہری رہے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے، اور پھر تنعیم جائے، تینون عین یہ میم جائے، وہاں سے احرام باندھے اور اس کو عمرہ قرار دے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2762 نمبر پہ کہ صفوان نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت حج تمتع کے لیے آئی ہے مگر خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے اس کے حیض آنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہ عرفات کی طرف چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ حج مفردہ ہوگا، میم فے رے دال ہے، ہو جائے گا، اور اس کو ایک جانور کی قربانی کرنی ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2763 نمبر پر لکھا ہے کہ صفوان نے عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایسے مرد کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے ساتھ اس کی عورت تھی، وہ مکہ آئی اور حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی اور یوم ترویہ میں یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو ہی پاک ہوئی، تو اس نے طہارت کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا مگر ابھی صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہیں کر سکتی تھی کہ عرفات روانہ ہو گئی، تو خانہ کعبہ کا وہ طواف شمار میں آئے گا یا صفا و مروہ کے درمیان صحیح سے پہلے اس کو پھر سے طواف کرنا پڑے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا طواف شمار کر لیا جائے گا اور اسی کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2764 کہ ابان الف بے الف نون ابان نے زرارہ سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جناب علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر چکی تھی کہ اس کے حیض جاری ہو گیا، قبل اس کے کہ وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس پر سوائے اس 2 رکعت نماز کے اور کچھ نہیں ہے، اس کا طواف پورا ہو گیا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 2765 ابان نے فضیل فی زواد یہ لام فضیل بن یسار سے، اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت نے طواف النساء کر لیا اور آدھے سے زیادہ کر لیا کہ اس کو حیض جاری ہو گیا تو اگر چاہے تو کوچ کر لے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2766 نمبر ہے کہ صفوان نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایسی نوجوان لڑکی کے متعلق دریافت کیا کہ جسے ابھی حیض نہیں آیا تھا اور وہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کو چلی تو اس کو حیض جاری ہو گیا مگر اس کو شرم آئی کہ اپنے گھر والوں کو اور شوہر کو بتائے، یہاں تک کہ اسی عالم میں اس نے اپنے تمام مناسک ادا کیے اور اس کے شوہر نے اس سے مجامعت بھی کی، اور جب کوفہ واپس آئی تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ معاملہ ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان لڑکی پر ایک اونٹ لے کر جانا اور آئندہ سال حج واجب ہے اور اس کے شوہر پر کچھ نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2767 نمبر ہے کہ اور فضالہ بن ایوب نے کاہلی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عورتوں کے احرام کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ضرورت کا جو سامان چاہیں درست کر لیں اور جب مسجد شجرہ پہنچیں تو حج کے لیے احرام باندھیں اور بیدا میں اول میل پر لبیک کہیں، پھر ان کو مکہ لایا جائے اور وہ جلدی سے طواف اور صحیح کر لیں، اور جب طواف اور صحیح کر چکیں اور اپنے بال تراش چکیں تو عمرہ تمتع ہو گیا، اور پھر یوم ترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو پھر حج کے لیے احرام باندھیں اور یہ عمرہ حج ہوا، اور اگر بیمار بھی ہو جائیں تو اپنے حج پر رہیں گی اور اپنے حج کو افراد نہیں کریں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2768 حریز نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے ابھی 3 یا اس سے کم طواف کیے تھے کہ اس نے خون یعنی حیض دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی منزل پر چلی جائے اور جب پاک ہو جائے تو بقیہ طواف کرے اور گزشتہ طواف اس میں شمار کرے۔ اور لام الف حمزہ نے محمد بن مسلم اور انہوں نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے اسی کے مثل روایت کی ہے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ کسی دوسری حدیث کے مطابق نہیں جس کی روایت کی۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2769 نمبر ہے، ابن مسکان نے ابراہیم بن اسحاق سے اور انہوں نے اس سے روایت کی ہے کہ جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے، اس لیے کہ طواف نصف سے زائد ہو چکا تھا اور اس کا عمرہ تمتع بھی پورا ہو گیا اور حج کے بعد از سر نو طواف
کرے، اور اگر اس نے صرف 3 چکر لگائے تھے تو اب بعد حج از سر نو طواف کرے، اور اگر اس کا جمال جیم میم الف لام اور میم پہ تشدید ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اونٹوں کو کرائے پر چلانے والا، بریکٹ کلوز ہو گیا، اگر اس کا جمال حج کے بعد قیام کرتا ہے تو وہ جارانا یا تنعیم جائے، جیم عین رے الف نون ہے، اور یا تنعیم تینون عین یہ میم جائے، اور احرام باندھ کر عمرہ بجا لائے، اس لیے کہ اس حدیث کے اسناد منقطع ہیں، اور پہلی حدیث میں رخصت و رحمت ہے اور اس کے اسناد بھی متصل ہیں۔ اب لکھا ہے کہ اور وہ عورت جو قبل احرام حائض ہوئی ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گی اور اپنے سارے مناسک ادا کرے گی، اس لیے کہ وہ شب عرفہ کے سوا کسی اور شب کو عرفات میں وقوف نہیں کر سکتی، اور نہ یوم النحر کے سوا کسی اور شب مشعر الحرام میں رہ سکتی ہے، اور نہ منا کے علاوہ رمی جمعرات کر سکتی ہے، مگر یہ یعنی کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح، اس کے بعد طہارت قضا کر سکتی ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، جو نیا باب ہے کہ وہ وقت کہ اگر انسان اس کو پالے تو اس نے حج تمتع کو پا لیا۔ آئیے اس حوالے سے ہم احادیث کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 2770 نمبر پہ حدیث ہے کہ اور ابن امیر نے حشام بن سالم سے اور مرازم اور شعیب سے اور ان سب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جو تمتع کر رہا ہے، وہ عرفہ کی شب آیا، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اس کے بعد احرام باندھا اور منا میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2771، حسین بن سعید نے حماد سے، انہوں نے محمد بن میمون سے روایت کی ہے، اور اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام شب عرفہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور احرام کھولا اور اپنی کسی کنیز سے مباشرت کی، پھر حج کے لیے احرام باندھا اور منا کے لیے نکل گئے۔ اب اگلی حدیث ہے 2772، اور ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک عورت حج تمتع کے لیے آئی، مگر خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے ہی اس کو حیض جاری ہو گیا اور اس سے وہ شب عرفہ پاک ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جانتی ہے کہ پاک ہو جائے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے احرام کھول لے گی اور لوگوں سے منا میں ملحق ہو جائے گی تو ایسا کرے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 2773 نمبر ہے، نظر نون زوادرے، نظر نے شعیب اقرقوفی سے عین قافرے قاف واو فے چھوٹی اقرقوفی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حدید حج کے لیے نکلے اور یوم ترویہ بستان یعنی وادی فاطمہ پہنچے، وہاں سے میں نے اپنے گدھے کو آگے بڑھایا، مکہ پہنچا، طواف کیا، سعی کی اور عمرہ تمتع سے مہل ہو گیا، اور پھر حج کے لیے احرام باندھا اور حدید رات کو پہنچا۔ میں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام کو خط لکھا اور اس کے معاملے میں حکم شرع معلوم کیا، تو آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا، حکم شرع شین رے عین یعنی شرعی معلوم کیا، تو آپ نے تحریر فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ طواف کر کے صحیح کرے اور اپنے تمتع سے مہل ہو اور پھر حج کے لیے احرام باندھے اور منا جا کر لوگوں سے ملحق ہو جائے، مکے میں رات بسر نہ کرے۔ اور اب اگلی اور آخری حدیث اس ٹاپک پہ کہ 2774 نمبر ہے، حسن بن محبوب نے علی بن رعاب سے، انہوں نے زریس کناسی سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو حج کے لیے عمرہ تمتع کرنے نکلا، مگر وہ مکہ یوم نہر یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکے میں اپنے احرام پر قائم رہے، تلبیہ ترک کر دے اور جس وقت حرم میں داخل ہو خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، سر منڈوائے اور بکری ذبح کرے، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جائے۔ پھر فرمایا یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے احرام کے وقت اپنے رب سے یہ شرط کرے کہ اگر کسی وجہ سے رکنا پڑ گیا تو احرام کھول دے گا، اور اگر اس نے اس کی شرط نہیں کی تھی تو پھر اس پر آئندہ سال حج اور عمرہ لازم ہے۔ اور آئیے اگلا باب پڑھتے ہیں۔ باب ہے، ہیڈنگ ہے کہ وہ وقت کہ جسے انسان پا جائے تو اس نے حج کو پا لیا۔ آئیے اس حوالے سے 4 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے ہے 2775 نمبر پہ حدیث کے ابن ابی عمیر نے حشام بن حکم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشعر الحرام میں سب سے پہلے
جائیں، صرف 5 آدمی رہ جائیں اور کوئی شخص وہاں پہنچ جائے تو اس نے حج کر لیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2776، ابن ابی عمیر نے جمیل بن دراج سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے قبل موقف یعنی کہ مشعر الحرام میں پہنچ جائے، جبکہ وہاں کچھ لوگ ابھی ہوں تو وہاں سے مطلب وہ لوگ نکلے نہ ہوں تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2777 نمبر ہے کہ عبداللہ بن مغیرہ نے اسحاق بن عمار سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زوال آفتاب سے قبل مشعر الحرام پہنچ جائے تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اس کی روایت اسحاق بن عمار نے حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے بھی کی ہے۔ اور اب نیکسٹ حدیث ہے 2778 کے معاویہ بن عمار نے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زوال آفتاب کو پا لیا اس نے موقف یعنی کہ مشعر الحرام کو پا لیا۔ اور اب آئیے اگلے باب کی جانب جس کی ہیڈنگ ہے کہ سعی، سین عین چھوٹی ہے، سعی سے پہلے اور منی کی طرف جانے سے پہلے طواف حج اور طواف النساء کو مقدم کرنا۔ حدیث نمبر ہے 2779، اسحاق بن عمار نے سماع بن مہران سے اور انہوں نے ابو الحسن ماضی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی سے پہلے طواف حج اور طواف النساء کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ضرر نہیں، جب حج سے فارغ ہو جائے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2780، لکھا ہے کہ ابن ابی عمیر سے حفص حفص بن بختری سے اور نے اس کو دوبارہ پڑھتے، ابن ابی عمیر نے حفص بن بختری سے اور انہوں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے منی کی طرف خروج سے قبل طواف میں تعجیل کرنے کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ متا میم تے عین کے لیے متا کے لیے کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر صاحب عذر ہے تو بریکٹ کلوز دونوں برابر ہیں، مؤخر کرے یا مقدم کرے۔ اگلی حدیث ہے 2781 کہ ابن بکیر نے زرارہ سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تمتع کرنے والے کے لیے دریافت کیا کہ وہ حج میں طواف اور سعی کو مقدم کرے تو ان دونوں حضرات علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں برابر ہیں، مقدم کرے یا مؤخر کرے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2782 نمبر ہے، صفوان بن یحییٰ نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایسے عمرہ تمتع کے کرنے والے کے متعلق دریافت کیا جو بہت بوڑھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اژدہا میں مردم سے ڈرتا ہے، بریکٹ کلوز، یا ایک عورت ہے جو ڈرتی ہے کہ اسے کہیں حیض شروع نہ ہو جائے تو کیا وہ منی میں آنے سے پہلے طواف حج کر سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ طواف میں تعجیل کر سکتا ہے۔ نیز میں نے آج جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے مکے سے حج کا احرام باندھا، پھر اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اژدہا میں مردم سے خالی ہے، تو کیا وہ منی کی طرف نکلنے سے پہلے طواف کرے؟ تو کیا اس پر کوئی گناہ یا کفارہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اب اگلا باب ہے زیارت کعبہ میں تاخیر، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں 5 احادیث دی گئی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2783 اسحاق بن عمار سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے زیارت خانہ کعبہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس میں تیسرے دن تک تاخیر کی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تعجیل میرے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2784 ہے کہ اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت کعبہ میں تاخیر کوچ کے دن تک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2785 نمبر ہے کہ عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
السلام سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو خانہ کعبہ کی زیارت بھول گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں نے بھی کبھی کبھی اتنی تاخیر کی ہے کہ ایام تشریق گزر جاتے ہیں, لیکن اس اثنا میں عورتوں سے قربت اور خوشبو استعمال نہیں کرتا. اور اب اگلی حدیث ہے 2786. حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو کعبے کی زیارت کو بھول گیا یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس چلا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی مضرت نہیں, میم زواد ریتے نہیں, اگر اس کے مناسک پورے ہو گئے ہیں. اور اب اگلی حدیث ہے اس ٹاپک پہ آخری حدیث 2787 نمبر پہ کہ حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر تم زیارت خانہ کعبہ میں اتنی تاخیر کر دو کہ ایام تشریق گزر جائیں, لیکن اس اثنا میں تم نہ عورتوں سے مقاربت کرو اور نہ خوشبو استعمال کرو. اب یہاں پر یہ باب کہ جو زیارت کعبہ میں تاخیر کے حوالے سے حدیث تھی وہ ہم نے پڑھ لیا, اور اب اگلا باب مل کر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے کہ جو شخص طواف النساء بھول جائے اس کے لیے حکم. تو حدیث نمبر 2788 پہ لکھا ہے کہ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص طواف النساء بھول گیا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی سے کہے گا کہ وہ اس کی طرف سے طواف النساء کر دے اگر وہ خود حج نہیں کرتا, ورنہ جب تک وہ خانہ کعبہ کا طواف النساء نہیں کر لیتا کوئی عورت اس پر حلال نہ ہوگی. اور اب اگلی حدیث ہے 2789. اب ابن ابی عمیر نے ابی ایوب ابراہیم بن عثمان خزاز سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مکے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہم لوگوں کے ساتھ ایک عورت ہے جو حائض ہو گئی اور طواف النساء نہیں کر سکتی اور جمال قیام سے انکار کرتا ہے. اب لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے سر جھکا لیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتی, اس کا جمال بھی قیام پر تیار نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ وہ چلی جائے, اس کا حج پورا ہو گیا. یہاں بریکٹ میں لکھا ہے رہ گیا طواف النساء تو وہ کسی سے کرا لے گی, یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور اب اگلی حدیث ہے 2790 نمبر ہے, لکھا ہے ابن محبوب نے علی بن رعاب سے, انہوں نے حمران بن عین سے, اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جو مناسک ادا کر چکا تھا اور اس پر صرف طواف النساء رہ گیا تھا اور اس کے بھی 5 چکر کر چکا تھا کہ یک بیک اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں یہیں اجابت نہ ہو جائے, اس لیے وہ اپنے گھر چلا گیا. وہاں اس کو صحت ہو گئی, پھر اس نے اپنی کنیز سے مجامعت کر لی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غسل کر کے واپس آئے اور طواف کے جتنے چکر رہ گئے ان کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا. اور اب اگلی حدیث ہے 2791 ہے, ابن محبوب نے علی بن ابی حمزہ سے, اور انہوں نے ابی بصیر سے, اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جو طواف النساء بھول گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نصف سے زیادہ طواف کر چکا ہے اور بھول کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا تو کسی سے کہہ دے کہ وہ اس کی طرف سے طواف النساء کر دے, اور اگر وہ نصف سے زائد چکر لگا چکا تھا تو وہ عورتوں سے مقاربت کر سکتا ہے. اور اب ایک لائن اور لکھی ہوئی ہے اسی ٹاپک کے سے ریلیٹڈ کہ اور اس شخص کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ جس نے طواف النساء ترک کر دیا ہے کہ اگر اس نے طواف وداع کیا ہے تو وہی اس کا طواف النساء ہو جائے گا. اور اس کے حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 513 پر صحیح کی مانند موثق حدیث میں, اور اسی طرح شیخ نے تہذیب میں اسحاق ابن عمار سے, اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ اگر لوگوں پر اللہ کیا طواف النساء کے ذریعے احسان نہ ہوتا تو جو شخص اپنے اہل کی طرف پلٹتا تو اس کی بیوی اس پر حلال نہ ہوتی. اور اس کے معنی ظاہر بلکہ اظہر ہیں کہ طواف وداع طواف نساء کا بدل ہوتا ہے, جیسا کہ تہذیب میں بیان کیا گیا ہے, اور یہاں مصنف کے کلام سے بھی ظاہر ہے, اور یہ اس کی مہمیز کرنے کے لیے
ہے جو طواف النساء بھول گیا اور طواف وداع کر لیا۔ اور اب آئیے اگلا جو باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے پیدل چلنے کی نظر، اس حوالے سے 3 احادیث دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے، اس کا نمبر ہے 2792۔ حسین بن سعید نے اسماعیل بن حمام مکی سے، اور انہوں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اس شخص کے متعلق کہ جس پر پیدل چلنا فرض ہے کہ جب اس نے پیدل جا کر جمرہ کو کنکریاں مار لی تو فرض ادا ہو گیا، اب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو سواری پر جا سکتا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 2793، لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ جو شخص یہ نظر کرے کہ بیت اللہ کی طرف پیادہ جائے گا تو وہ کچھ دور پیدل چلے، اور جب تک تھک جائے تو سواری پر بیٹھ جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے صحیح کی مانند حسن حدیث میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458 پر اسے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 2794 کی، لکھا ہے کہ اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ جس شخص نے یہ نظر کی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سے خانہ کعبہ کی طرف پیادہ جائے۔ تو آئیے اب اگلے باب کی جانب۔ اس باب میں لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ جس کا طواف نماز وغیرہ کی وجہ سے منقطع ہو جائے اس کے لیے حکم۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حکم ہے۔ لکھا ہے 2795 حدیث ہے کہ یونس بن یعقوب سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک مرتبہ میں حالت طواف میں تھا کہ دیکھا کہ میرے لباس میں خون لگا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو جہاں تم طواف میں پہنچے ہو یاد رکھو اور جاؤ اپنا لباس پاک کرو اور پھر واپس آؤ اور وہیں سے اپنے طواف کی بنیاد رکھو۔ اس کے متعلق دریافت کیا گیا جو طواف النساء کر رہا تھا کہ نماز کی صفیں کھڑی ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ طواف روک کر ان لوگوں کے ساتھ نماز فریضہ پڑھے۔ اور آئیے اب ہم اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے جی بالکل، اگلی حدیث ہے 2796۔ اس میں لکھا ہے ابن مغیرہ نے عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص اور جب نماز سے فارغ ہو تو طواف میں جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے طواف شروع کرے۔ یہاں پہ یہ جملہ کچھ تھوڑا سا نامکمل لگ رہا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن مغیرہ نے عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص، میرے خیال ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ ایک ایسے شخص اور جب نماز سے فارغ ہو تو طواف میں جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے طواف شروع کرے، تو اب یہ بات نامکمل سی ہے۔ اگر ہم اسے یوں دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا، لیکن جو پوچھا وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن بہرحال میں نے یہ دونوں لائنیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 2797 لکھا ہے اور ابن عمیر کی نادر احادیث میں ہے کہ جو انہوں نے ہمارے بعض احباب سے روایت کی ہے، اور انہوں نے ان امامین علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو طواف کر رہا تھا کہ یک بیک اسے کوئی حاجت پیش آ گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، وہ طواف کو قطع کرے اپنی حاجت کے لیے یا کسی دوسرے شخص کی حاجت کے لیے چلا جائے، اور اگر وہ اپنے طواف کے درمیان آرام کرنا اور بیٹھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور جب پلٹ کر آئے تو اپنے اسی طواف پر بنا رکھے، خواہ وہ طواف ابھی نصف سے کم کیوں نہ کیا ہو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2798 نمبر ہے کہ عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو طواف کر رہا تھا، کچھ چکر باقی تھے کہ وہ طواف سے نکل کر مقام حجرہ اسماعیل یعنی جدھر میزاب کعبہ ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے بریکٹ میں، چلا گیا، اور چونکہ نماز وتر نہیں پڑھی تھی تو نماز وتر پڑھنے کسی مسجد میں چلا گیا اور نماز وتر پڑھ کر واپس آیا، اور اس نے اپنے اس طواف کو پورا کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی نظر میں کیا یہ افضل ہے یا طواف پورا کرے اور نماز وتر کے لیے جائے، خواہ وہ تھوڑا سفر کر کے کیوں نہ گیا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو ڈر ہو تو طواف کو قطع کرو اور
پہلے وطر کی نماز پڑھ لو پھر طواف کرو، یعنی کہ اگر قضا کا ڈر ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2799 نمبر ہے، ابن ابی عمیر نے حفظ بن بختری سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جو طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور وہ داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے طواف میں مشغول رہے اس لیے کہ یہ خلافت سنت ہے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث کا نمبر ہے 2800 اور اس میں لکھا ہے کہ اور حماد بن عثمان نے حبیب بن مظاہر سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے طواف فریضہ کی ابتدا کی اور صرف ایک ہی چکر لگایا تھا کہ ایک شخص میری ناک سے ٹکرایا اور اس سے خون بہنے لگا، اور میں طواف سے نکلا، اپنی ناک دھوئی، پھر واپس آیا اور جب اثر نو طواف شروع کیا تو اس کا تذکرہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے برا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی اسی طواف پر بنا کر کے اسے جاری رکھتے، ویسے اگر تم نے یہ کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2801، صفوان جمال سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص طواف میں مشغول تھا کہ اس کا بھائی کسی کام سے اس کو بلانے کے لیے آ جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کام کے لیے چلا جائے، پھر واپس آ کر اپنے اسی طواف پر بنا رکھ کر بقیہ طواف کرے۔ اور اب اگلا باب پڑھتے ہیں، لکھا ہے طواف میں سہو ہو جانا، سین ہے واو، سہو ہو جانا۔ حدیث ہے 2802، لکھا ہے صفوان بن یحییٰ نے اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر وہاں سے نکل کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے لگا، مگر اثنائے سعی اسے یاد آیا کہ خانہ کعبہ کے طواف میں اس سے کچھ چکر چھوٹ گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ واپس جائے اور خانہ کعبہ کا بقیہ طواف پورا کر لے، پھر وہاں سے پلٹ کر آئے اور بقیہ سعی پوری کرے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2803 نمبر پہ کہ اور ابی ایوب سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف فریضہ کیا اور طواف میں 8 چکر لگا دیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ 6 چکر اس میں اور شامل کرے اور 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ طواف فریضہ دوسرا طواف ہوگا اور ابتدا کی 2 رکعتیں طواف فریضہ کے لیے ہوں گی اور آخر کی 2 رکعتیں اور پہلا طواف مستجی ہوگا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 2804 نمبر ہے اگلی حدیث کا، لکھا ہے کہ اور قاسم بن محمد کی روایت میں ہے جس سے انہوں نے علی بن ابی حمزہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں جناب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف میں 8 چکر لگا دیے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ طواف فریضہ کر رہا تھا یا طواف مستجی، تو سائل نے عرض کیا کہ وہ طواف فریضہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ اس میں 6 چکر کا اضافہ کر لے اور جب اس سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر وہاں سے نکل جائے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے اور جب سعی سے فارغ ہو تو 2 رکعت اور پڑھ لے، تو اس طرح طواف نافلہ اور طواف فریضہ دونوں ہو جائے گا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، حدیث کا نمبر ہے 2805 اور حسن بن عطیہ سے روایت کی گئی ہے، ان کا بیان ہے کہ جناب علیہ السلام سے سلیمان بن خالد نے دریافت کیا اور میں اس کے ساتھ تھا ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس نے طواف میں صرف 6 چکر لگائے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 6 چکر اس نے کس طرح لگائے، تو سائل نے کہا کہ وہ حجر اسود کے سامنے آیا اور اللہ اکبر کہہ کر اس نے اپنی ایک انگلی بلند کر لی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ حالانکہ جب طواف کر لیتا تو انگلی بند کرتا، اس طرح 6 طواف پر 7 انگلیاں بند کر لیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو اب اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1 چکر اور کرے۔ سلیمان نے عرض کیا کہ اور اگر وہ اسے چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے پاس آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی سے کہہ دے کہ وہ اس کے عوض 1 طواف کر لے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2806 نمبر ہے کہ اور رفاع نے جناب حضرت
جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس کو یاد ہی نہیں کہ اس نے طواف میں 6 چکر لگائے ہیں یا 7 چکر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے یقین پر اس کی بنیاد رکھے۔ اور اب اگلی آخری حدیث اس ٹاپک پہ ہے کہ 2807 نمبر ہے کہ نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کو یاد نہیں کہ اس نے طواف میں 3 چکر لگائے یا 4 چکر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ طواف فریضہ تھا یا طواف نافلہ؟ تو سائل نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام دونوں کے متعلق بتائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ طواف نافلہ ہے تو جس پر چاہو بنیاد رکھ لو، اور اگر طواف فریضہ ہے تو پھر سے دوبارہ طواف کرو، اور اگر تم نے خانہ کعبہ کا طواف فریضہ کیا اور تمہیں یاد نہیں کہ 6 چکر لگائے یا 7 چکر، تو از سر نو پھر سے طواف کرو، لیکن اگر تم مکے سے باہر نکل گئے اور یہ تم سے چھوٹ گیا تو تم پر کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے اب اگلی ہیڈنگ اور اگلا باب لکھا ہے کہ جو شخص اپنا چکر مختصر کرنے کے لیے ہجر اسماعیل میں سے گزرے اس پر کیا واجب ہے، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ 3 احادیث ہم پڑھیں گے۔ 2808 نمبر پہ حدیث ہے کہ ابن مسکان نے حلبی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس میں سے ایک شوت شین واو توئے بریکٹ میں لکھا ہے چکر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے کر کے اسے مختصر کر لیا، اب وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک شوت پر پھر سے کرے، شین واو تے، ایک شوت پھر سے کرے۔ اور اب اگلی حدیث اسی ٹاپک پہ ہے کہ 2809 نمبر ہے کہ اور معاویہ بن عمار کی روایت میں انہی جناب علیہ السلام سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہجر اسماعیل علیہ السلام میں سے گزر کر اپنا طواف مختصر کرے تو وہ اپنا طواف ہجر اسود سے دوبارہ شروع کرے۔ اور اب اس ٹاپک پہ آخری حدیث ہے 2810 نمبر ہے کہ حسین بن سعید نے ابراہیم بن سفیان سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھ کر دریافت کیا کہ ایک عورت نے حج کا طواف کیا اور جب 7واں شوت یعنی چکر کرنے لگی تو اس کو مختصر کرنے کے لیے ہجر اسماعیل علیہ السلام میں سے ہو کر چکر لگا لیا، پھر 2 رکعت نماز فریضہ طواف پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور طواف النساء بجا لائی، پھر منی میں آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ وہ اس کو دوبارہ کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ کرنا ہے۔ اور اب ایک اور باب ہے جس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، وہ چلیے اسی سٹنگ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ جو شخص مقام ابراہیم کے پیچھے سے طواف کرے اس کے لیے کیا حکم آیا ہے۔ حدیث ہے 2811، ابان نے محمد بن حلبی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طواف کے متعلق دریافت کیا کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے سے کیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو پسند تو نہیں کرتا لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کرو جب تک کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہ ہو۔ تو سامعین، ہم اپنی اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلی ریکارڈنگ میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں۔ ہم پڑھیں گے جو شخص بغیر وضو کے طواف یا دوسرے مناسک ادا کرے اس پر کیا واجب ہے، اس کے علاوہ غیر ختنہ شدہ شخص کے طواف کے متعلق احادیث یہ بھی پڑھ لیں گے، 7 چکروں کے 2 طوافوں کو متصل کر لینا یہ بھی جانیں گے، مریض اور اس شخص کا طواف جس کو کوئی بلا سبب اٹھائے ہوئے ہو، یہاں پر اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر اس شخص کے لیے کیا لازم ہے جس نے طواف سے پہلے یا بعد میں سعی کی ہو، اور اسی طرح اور بھی مزید ٹاپک یعنی غائب یا حاضر شخص کی طرف سے طواف کرنے سے متعلق احکام، نماز طواف کی 2 رکعتوں میں سہو، یہ چھوٹے ان میں مطلب ایک ہیڈنگ کے ساتھ 2 3 احادیث ہیں، اس لیے جو ہے وہ بہت سارے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ہم سٹنگ میں نیکسٹ ریکارڈنگ میں بہت کچھ مزید جاننے جا رہے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔